نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا، یعنی آسمانی کتابیں اور صحیفے، ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو دوسرے پیغمبر ہیں، ہم ان میں سے آپس میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ یہ اس کا تاریخی پس منظر، یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن ثور یعور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہدایت پر ہم ہیں، تم ہماری مانو تمہیں بھی ہدایت ملے گی۔ نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تو اس کا شان نزول ہے، یعنی ہم سب رسولوں، یعنی ہم مسلمان سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو حق سمجھتے ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں سب واجب الاتباع ہیں، اور ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ جس وقت جو نبی ہوگا اس کے ذریعے سے جو احکام خداوندی پہنچیں گے، اس کی اتباع ضروری ہے، بخلاف اہل کتاب کے کہ اپنے دین کے سوا سب کی تکذیب کرتے ہیں، چاہے ان کا دین منسوخ ہی ہو چکا ہو، اور انبیاء کے تمام احکامات کو جھٹلاتے ہیں جو خدا کے احکام ہیں۔ اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا پوری آیت، اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہدوا بأننا مسلمون پڑھا کرتے تھے۔ اسباط بنی اسماعیل کو قبائل کہتے تھے اور بنی اسرائیل کو اسباط کہتے تھے، اسباط بنی اسرائیل کو کہتے تھے۔ سوائے 10 کے سب انبیاء بنی اسرائیل سے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں، سوائے 10 کے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد علیہ السلام۔ سبت کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلے کو جن کا مورث اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہو۔ اسباط یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مدینہ کے بڑے بڑے یہودی جیسے کعب بن اشرف اور مالک بن حنیف اور وہب بن یہود اور ابی یاسر بن اختب اور نجران کے نصارہ سب جمع ہوئے اور مسلمانوں سے دین کے بارے میں مناظرہ کیا۔ ہر فرقہ اپنی حقانیت کا دعویٰ کرتا تھا، چنانچہ یہود نے کہا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ہماری کتاب توریت تمام کتابوں سے اچھی ہے، اور ہمارا دین تمام دینوں سے فائق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا کھلا انکار کیا۔ اس طرح نصارہ نے اپنے نبی اور اپنی کتاب اور اپنے دین کو افضل بتایا اور قرآن مجید اور دیگر کتب کا انکار کیا۔ ہر فریق نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ہمارے دین پر ہو جاؤ۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل
و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سبت اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں، اسی واسطے سے حسنین رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبتین فرماتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اس لیے انہیں اسباط فرمایا۔ یہ تفسیر مظہری چلی گئی۔ اہل کتاب کی افراط اور تفریط، یہود و نصارہ کے بعض گروہ نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا، اور بعض گروہ نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ یہ دونوں قسم کے افراط و تفریط ضلالت، گمراہی قرار دی گئی۔ عظمت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود، شریعت اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صفت علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا گمراہی اور شرک ہے۔ غلو سے بچنا چاہیے۔ بہت سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کر دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیمات کے خلاف ہیں، تو شرک سے بچنا چاہیے۔ اور نبی مخلوق ہوتا ہے، رسول مخلوق ہوتا ہے، تو خدا کی جو صفات ہیں وہ مخلوق میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی کہ غیر اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے برابر کرے۔ اذ نسویکم برب العالمین کا یہی مفہوم ہے۔ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور خدا تعالیٰ کی طرح ہر جگہ موجود، حاضر و ناظر کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور عمر بھر کی کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسی صحابہ کرام کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس میں زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ بس جیسے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم نے محبت کرنی ہے، اس میں غلو نہیں، اپنا غلو شامل اس میں نہیں کرنا، ورنہ شرک کے قریب یا شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اب باطل قسم کی تعویلیں کچھ مسلمان کرتے ہیں۔ نبی اور رسول کی اختراعی قسمیں ذلی اور بروزی لغوی سب گمراہی ہے، چونکہ وہ تعویلیں بمثل ما آمنت بھی کے خلاف ہیں۔ آخرت کے تمام حالات و واقعات جس طرح قرآن اور سنت میں وارد ہوئے، ان پر بغیر کسی جھجک اور تعویل کے ایمان لانا ہی اور حقیقت ایمان ہے۔ حشر اجساد کی بجائے حشر روحانی اور عذاب اور ثواب جسمانی روحانی، اسی طرح وزن اعمال میں تعویل کرنا سب اللہ کے نزدیک مردود، باطل اور گمراہی ہے۔ حقیقی اسلام یہ ہے کہ اپنی اغراض اور خواہشات سے بالکل خالی ذہن ہو کر انسان کو اس کی تلاش ہو کہ حضرت حق جل شانہ کی رضا کس کام میں ہے اور اس کا فرمان میرے لیے کیا ہے۔ وہ ایک فرما بردار غلام کی طرح گوش بر آواز رہے کہ کس طرف جانے کا اور کس کام کا حکم ہوتا ہے اور اس کام کو کس انداز سے کیا جائے جس سے وہ مقبول ہو اور میرا مالک راضی ہو، اور اسی کا نام عبادت اور بندگی ہے۔ مقام عبدیت اسی جذبے اطاعت اور محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے، جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب پاتے ہیں اور سید رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا کا خطاب ملتا ہے۔ اسی عبدیت اور اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء، اقطاب و ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں، اور یہی حقیقی توحید ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان کے خوف اور امید صرف ایک اللہ جل شان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔
آیت نمبر 137 تلاوت کی جاتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح پر تم ایمان لائے یعنی صحابہ، فقط اهتدوا تو پس ہدایت پائی انہوں نے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر پھر جائیں تو پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر وہ ہے ضد پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنی اور ضد سے کہ خوف مت کرو، اللہ ان کے شر اور مضرت سے تمہارا حافظ ہے، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ خدا سب کی باتوں کو سنتا اور سب کے حال اور نیت کو جانتا ہے۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر نقل کی گئی۔ بطریق متعددہ مروی ہے کہ مصری لوگ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ کر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گھر میں پہنچے۔ اس وقت ان کے سامنے قرآن شریف کھلا رکھا تھا اور تلوار سے حضرت کے ہاتھ پر وار کیا، خون جاری ہوا تو آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اسلام میں یہ پہلا ہاتھ ہے جو ناحق قطع کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان اشقیاء میں سے کوئی اچھی حالت میں نہیں مرا۔ نافع بن ابی نعیم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت یہ کلام اللہ کی گود میں تھا اور آپ کا خون ٹھیک ان الفاظ پر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت نافع نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اس آیت پر ذوالنورین کا خون دیکھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جس سے حاکم ناراض و خفا ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے، لکھ کر بازو پر باندھ لے، انشاءاللہ حاکم مہربان ہو جائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہودی ان آیتوں سے پھر گئے اور اسلام قبول نہ کیا، اور نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا اور شیخی میں آ کر کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک رنگ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ نصرانیوں نے ایک زرد رنگ بنا رکھا تھا اور یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا یا کوئی ان کے دین میں آتا تو اس کو اس رنگ میں غوطہ دے کر کہتے کہ خاصا پاکیزہ نصرانی ہو گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں کہو ہم نے خدا کا رنگ یعنی دین حق قبول کر لیا۔ اس دین میں آ کر سب طرح کی ناپاکی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نصارہ کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اور اس پر 7 روز گزر جاتے تو وہ اسے ایک پانی میں جسے معمودیہ کے نام سے موسوم کرتے غوطہ دیتے اور یہ خیال کرتے کہ اس سے یہ پاک ہو گیا اور سب آلائشیں دور ہو گئیں، اور یہ فعل بجائے ختنہ کے کرتے۔ جب اسے غوطہ دیتے تو کہتے اب یہ سچا نصرانی ہو گیا۔ اس پر حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کے رنگ کو اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے۔ یہ تفسیر مظہری سے ہم نے نقل کی۔ عیسائیوں میں یہ رسم چلی آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی عیسائی بنتا ہے تو اس کو زرد پانی کے حوض میں غوطہ دیتے ہیں یا اس کے سر پر اس میں سے کچھ پانی ڈالتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اسی رسم کا نام استباغ ہے، جس کو آج کل بپتسمہ دینا کہتے ہیں۔ چونکہ یہود اور نصرانی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ، اس لیے گویا وہ انہیں استباغ کی دعوت دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت صبغۃ اللہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کی دعوت استباغ کا یوں جواب بتایا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم تمہارا استباغ لے کر کیا کریں گے، ہمیں تو اللہ کے دین کا رنگ کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور تم لوگ حضرت عزیر اور حضرت مسیح کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا اور اپنا خداوند سمجھنے کی وجہ سے شرک کے ناپاک رنگ سے ملوث ہو۔ تم اہل توحید اور اہل اخلاص کو کس رنگ کی دعوت دیتے ہو؟ مسلمانوں، فقط تصدیق اور شہادت پر کفایت اور قناعت نہ کرو، بلکہ اس سے ترقی کرو اور اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے رنگ سے رگو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور وہ رنگ خداوندی ذوالجلال کی محبت، اطاعت اور رضا اور تسلیم کا رنگ ہے۔ یہ معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے لیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت نمبر 139 سورہ بقرہ کی بقیہ زندگی کل بروز جمعہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔